آج میں ایک ایسی بیوہ اور ایک ایسے مجبور گھرانے کے اندر موجود ہوں. میں ان کا یہ کافی دور سے آپ کو گھر دکھا رہی ہوں. یہ بیٹی ہے اور وہ بیٹا ہے. آپ بیوہ ہیں؟ جی ہاں. بوڑھا باپ ہے وہ بھی کرتا ہے، بس بچوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے لیے کرتے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم جمع کر کے اور آگے کی زندگی بنائیں. خدمت خلق ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے آئیکن کو پریس کریں. اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور پیج کو فالو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خدمت خلق ٹی وی. یہ کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں. آج آپ کہیں گے کہ یہ کیا کر رہی ہے. یہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں، یہ ٹماٹر اور مرچیں یہ میرے پیچھے. مجھے خوبصورت چیزیں، خوبصورت جگہ بہت پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ پیڑ پودے اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے. آج میں ایک ایسی بیوہ اور ایک ایسے مجبور گھرانے کے اندر موجود ہوں. پہلے تو ان کی ماشاءاللہ سے یہ پیڑ پودے دیکھ کے مجھے اتنی دلی سکون ملا، اور میں ان کا یہ کافی دور سے آپ کو گھر دکھا رہی ہوں. یہ میرے پیچھے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ گھر، اور یہ وہ بیوہ خاتون ہیں. آئے ان کے حالات، ان کی مجبوری جو میں سن بھی نہیں سکتی، میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ باجی پانی شاید بھر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے باجی؟ ٹھیک ہے؟ شکر ہے اللہ پاک کا. کیا نام ہے آپ کا؟ فضا. فضا. جی یہ آپ کا گھر ہے؟ جی ہاں. یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ پانی بھر رہی ہوں. پانی بھر رہی ہیں. آ جائیں پانی لے کے آ جائیں. آ جائیں ناظرین، آپ کو یہ دکھاتے ہیں. بیچ میں کافی لوگوں کے گھر ہوتے ہیں. بندے کی ایک ہی، آپ کو پتہ ہے گاؤں دیہات میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں کافی ساری فیملیز رہتی ہیں، تو بندہ ویڈیو نہیں بنوا سکتا. ہر بندے کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یہ بیوہ بہن ہیں، انہوں نے مجھے بلوایا اور میں ان کی ہی صرف ویڈیو بنانے آئی ہوں اور ان کی فیملی کی. آ جائیں. السلام علیکم. کیا حال ہے باجی؟ ٹھیک ہے؟ آپ کی فیملی وغیرہ سب ٹھیک ہے؟ یہ گھر ہے آپ کا؟ یہ گھر ہے. رکھ دے ادھر آئے، میری بات سنیں. یہ آپ کی کیا لگتی ہیں ساری؟ یہ بہن ہے، وہ بھی بہن ہے. اچھا، ان کا آس پاس جیٹھانی بھی ہے. جی. یہ ناند ہے. اچھا، یہ کیا لگتی ہیں؟ ساس ہے. ساس ہے. جی ہاں. اور آپ کے بچے کہاں ہیں؟ یہ بیٹی ہے اور وہ بیٹا ہے. آپ بیوہ ہیں؟ جی ہاں. آپ کے شوہر فوت ہو چکے ہیں؟ جی ہاں. کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 2.5 سال. 2.5 سال 2 سال ہو گئے. 2.5 سال. جی ہاں. وہیں 2-2.5 سال سائیکی میں، مطلب 2-2.5 جی ہاں. سال بولتے ہیں. تو یہ جی آپ ہاں. کی مطلب فیملی. یہ کچے مکان، میں اس ٹائم اذان کا ٹائم ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ کچے مکان ہیں. یہ آ جائیں، آپ کو کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں. پرانے زمانے والے جیسے پرانے دور میں یہ کھیلیاں بنی ہوتی تھی، اور اوپر کیمرہ مین اوپر دکھا سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ کچے مکان ہیں. ان بیچارے گزارے کر رہے ہیں اس کے اندر، اور 3-4 فیملیاں اسی ایک کمرے کے اندر رہ رہے ہیں. ہاں ناظرین، انہی کے دکھ، جو ان کی تکلیف ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں. تو باجی، آپ کے گھر میں کون مطلب اخراجات چلاتا ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ بوڑھا ایک سسر ہے، وہی بس تھوڑا بہت کام وغیرہ کرتا ہے، اور کوئی چوکیداری وغیرہ کرتا ہے. جی. اور یہ کماری نند ہے. جی. اور یہ ساس ہے. جی. یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو آپ کی کسی نے کبھی کوئی مدد نہیں کی؟ کسی ادارے نے، کسی حکومت کی طرف سے؟ نہیں، احساس پروگرام جو ہے وہ بھی ابھی تک میرا اوپن نہیں ہوا. کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ بھی نہیں ملا؟ نہیں. تو اس باجی کی بھی آپ لوگوں نے شادی کرنی ہے؟ جی ہاں بالکل، اس کی بھی شادی کرنی ہے ابھی. تو مطلب آپ کی کس قسم کی مدد کی جائے؟ آپ ہنر مند ہیں؟ آپ کو کوئی ہنر آتا ہے؟ نہیں، بس تھوڑے بہت اپنے کپڑے سلائی کر لیتے ہیں. سلائی مشین ہے آپ کے پاس؟ نہیں. تو دیکھنے والے جو بہن بھائی ہیں، مطلب وہ آپ کی کس قسم کی مدد کریں؟ آپ کا کیا چاہیے آپ کو؟ جو مدد ہو سکتی ہے، مطلب کہ چھت وغیرہ دے سکتے ہیں تو وہ، یا سلائی مشین، یا کچھ بھی جو مدد کسی سے ہو سکتی ہے وہ کر دیں. یہ 3-4 فیملی ممبر آپ کسی ایک ہی چھت کے اندر رہتے ہو، کچے مکان کے اندر؟ جی ہاں، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں. کوئی واش روم بھی نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں، کوئی واش روم بھی نہیں ہے. مطلب کہ کوئی چھت وغیرہ بھی، یہی ایک کمرہ ہے.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाजी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? नायाब। नयाब। नयाब, स्कूल गई हैं आप? नहीं। नहीं। तो क्या करती हैं आप, कौन सा ऐसा काम करती हैं आप? आपकी शादी तो नहीं हुई? मैं अपनी अम्मी के साथ काम करती हूँ, गंद वगैरह काटते हैं, चावल वगैरह वो भी हम काटते तो हैं। आपके दहेज का क्या मतलब, आपकी शादी के लिए क्या मसला है? कुछ भी नहीं है। दहेज का मसला है? हाँ जी, हमारे पास कुछ भी नहीं है। बूढ़ा बाप है, वो भी करता है, बस बच्चों, ये छोटे छोटे बच्चे हैं उसके लिए करते हैं ना, बस घर के अखराजात ही पूरे होते हैं, और तो कुछ भी नहीं हो सकता कि हम जमा करके और आगे की जिंदगी बनाएं। कुछ भी नहीं हो सकता, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बस इसी का अखराजात पूरे होते हैं घर के। तो देखने वाले मेरी बहन जो आप लोगों को देख रहा है, वो आपकी किस किस्म की मदद करे? आपके दहेज की, सिलाई मशीन की, या कोई आपके मकान वाशरूम की? तो आप किस किस्म की मदद चाहती है? बस यही कि हमें अच्छा मकान और छत मिल जाए, यही काफ़ी है, मुझे कुछ नहीं कहना। वाशरूम वगैरह ये हो जाए तो बेहतर है। नाज़रीन, मैं हैरान होती हूँ कि एक बेवा बहन है, अल्लाह पाक इसको सब्र दे, अल्लाह ताला इनके शोहर को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैं गुनाहगार हूँ, मैं किसी की क्या मदद करूँ, मैं सिर्फ आवाज़ ही पहुँचा सकती हूँ। ये यतीम बच्चे आपके सामने खड़े हैं और ये जवान बहन है, कब तक अपने माँ बाप के संभाले? वो बूढ़ा इंसान कब तक इनको खिलाएगा? कच्चा मकान है, वाशरूम भी नहीं, और बेवा है और जवान बच्ची है, बाहर आने जाने में मसला बनता है। मैं इनसे और मजीद इनके दुख नहीं खोलना चाहती, क्योंकि मेरा दिल नहीं बर्दाश्त कर रहा। खुदा के लिए इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि किसी नेक बहन भाई तक ये काविश पहुंचे और वो ऐसी बेवा औरत की मदद कर सकें। खुदा के लिए वीडियो को शेयर करें। अल्लाह निगहबान।